السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 185 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلی، اذا مانے جب، صلی یصلی نماز پڑھنا، اذا صلی جب نماز پڑھے، احدکم تم میں سے کوئی، احد مانے ایک، کوئی، کم تم، احدکم تم میں سے کوئی، اذا صلی احدکم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا، فلیجعل چاہیے کہ رکھے، فلیجعل چاہیے کہ رکھے، تلقاء، تلقاء مانے سامنے، تلقاء سامنے، وجہ چہرہ، تلقاء وجہی، وجہی اپنے چہرے کے سامنے، تلقاء وجہی ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے چہرے کے سامنے، شیئن کچھ، فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا چاہیے کو اپنے چہرے کے سامنے کچھ رکھے، یعنی سترا بنائے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَنصِبْ عَصًا، ان مانے اگر، لم مانے نہیں، یجد، وجد یجد مانے ہوتا ہے پانا، لم یجد نہ پائے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ بس اگر نہ پائے، یعنی سترا کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جو سترا کے قابل ہو، جو سترا کے لیے سنت میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر وہ چیز نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَلْيَنْصِبْ چاہیے کہ گاڑے، گاڑنا یعنی کھڑا کرنا، فَلْيَنْصِبْ چاہیے کہ نصب کرے، گاڑے، رکھے، عصًا، عصًا مانے لاٹھی، عصًا یہ حالت نصبی میں ہے، اس لیے کیا ہے؟ عصًا تنوین کے ساتھ ہے، مفعول واقع ہے، ورنہ عصا یہ معروف ہے لاٹھی کے معنی میں۔ فَلْيَنْصِبْ عَصًا چاہیے کہ لاٹھی کو نصب کرے، زمین پر گاڑ دے، پھر نماز پڑھے تو لاٹھی کو سترا بنا لے۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فَلْيَخُطْ خَطًّا، فَإِن لَّمْ يَكُنْ اگر یہ بھی نہ ہو، ان مانے اگر، لم مانے نہیں، کان یکون مانے ہونا، فَإِن لَّمْ يَكُنْ لم یکن نہ ہو، فَإِن بس اگر، لم یکن نہ ہو، کیا نہ ہو؟ لاٹھی نہ ہو، فَلْيَخُطْ خَطًّا، خط یخط مانے ہوتا ہے لکیر کھینچنا، لکیر کھینچنا، فَلْيَخُطْ چاہیے کہ لکیر کھینچے، خطًا لکیر، فَلْيَخُطْ خطًا تو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ لکیر کھینچ لے، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَن مَّرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثم مانے پھر، لا يضرہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ضر یضر مانے نقصان پہنچانا، لا یضرہ
اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کس کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ نماز پڑھنے والے کو، نمازی کو. ضر یضر نقصان پہنچانا. ثم لا یضر پھر نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہو اس کو، لا یضرہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. من مر بین یدیہ، من مانے جو، مر مانے گزرنا، مر یمر گزرنا، من مر جو گزرے، بین یدیہ اس کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے. ثم لا یضرہ من مر بین یدیہ پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو اس کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے گزرے. کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کیا ہے؟ نقصان ہے، مطلب گناہ ہے. لیکن اگر وہ سترا رکھا ہے تو سترے کے اوپر سے، باہر سے اگر جاتا ہے تو نمازی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر سترے کے اندر سے جائے گا تو نماز اس کی کیا ہوگی؟ ڈسٹرب ہوگی، نماز کے خشوع خضوع میں رکاوٹ پیدا ہوگی، نماز متاثر ہوگی. تو اس حدیث میں سترا کی تاکید کی گئی ہے. اخرجہ احمد وابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. امام احمد نے بیان کیا ہے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. وصححہ ابن حبان، اور اس روایت کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے. یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے جو کہا ہے. ولم یصب من زعم انہ مضطرب، لم یصب اس کا معنی ہوگا اس نے درستگی کو نہیں پہنچا. لم یصب درستگی کو نہیں پہنچا، یعنی اس نے صحیح نہیں کہا. مرادی معنی یہی ہوا، لم یصب اس نے ثواب کو نہیں پہنچا، درستگی کو نہیں پہنچ سکا، جو سچائی ہے اس کو نہیں سمجھ سکا. ولم یصب من زعم، زعم مانے گمان کرنا، زعم گمان کرنا. ولم یصب من زعم، اور وہ آدمی یا وہ شخص درستگی اور ثواب کو اور سچائی کو اور حقیقت کو نہیں پہنچ سکا. من زعم جو یہ گمان رکھے، جو یہ سمجھے، انہ مضطرب کہ یہ روایت مضطرب ہے، سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ کمزور ہے. جس نے یہ کہا کہ حدیث کیا ہے؟ مضطرب ہے، یعنی ضعیف ہے، تو اس نے درستگی کو نہیں پا سکا. یہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو آدمی کہے حدیث ضعیف ہے تو گویا کہ اس نے درستگی کو نہیں پا سکا، سچائی تک نہیں پہنچ سکا. جو صحیح بات ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکا. بل هو حسن، بلکہ یہ روایت کیا ہے؟ حسن درجے کی روایت ہے. بل هو حسن، بلکہ یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے. ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، اذا صلى احدكم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فليجعل تلقاء وجهه شيئا تو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے سامنے رکھے، کوئی چیز رکھے سترا کے طور پر. جب نماز پڑھے تو نماز پڑھنے سے پہلے وہ کیا کرے؟ سترا رکھے، سترا بنائے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ اور اگر سترا کے لیے کوئی چیز نہ ملے، فَلْيَنْصِبْ عَصَا تو چاہیے کہ وہ لاٹھی گاڑ دے. اگر کچھ نہیں مل رہا ہے، ساتھ میں لاٹھی ہی ہے، تو اپنی لاٹھی کو زمین پر گاڑ دے. فَلْيَنْصِبْ عَصَا چاہیے کہ وہ لاٹھی کو گاڑ دے. فَإِن لَّمْ يَكُنْ اور اگر لاٹھی بھی نہ ملے، فَلْيَخُطْ خَطًّا فَلْيَخُطْ خَطًّا چاہیے کہ وہ لکیر کھینچ دے. لکیر کھینچ دے، لکیر کھینچنے کی جو بات کہی گئی ہے، کیا مطلب ہے؟ جیسے آدمی جہاں سترا رکھتا ہے ویسے ہی لکیر کھینچ دے. لکیر کیسے کھینچ دے؟ اس میں علماء نے یہ کہا ہے کہ آدمی سیدھی لکیر نہ کھینچے، بلکہ تھوڑا کیا ہو، چاند کی طرح ہو. کیسا ہو؟ چاند کی طرف تھوڑا مائل ہو، دونوں طرف کیا ہو؟ مائل ہو. جیسے کمان ہوتا ہے، کمان کی طرح اس کو کیا کرے؟
چاند کی طرح لکیر کھینچ دے. فَإِن لَمْ يَكُنْ اگر لاٹھی بھی نہ ملے, فَإِن لَمْ يَكُنْ اگر وہ بھی چیز نہ ہو یعنی لاٹھی نہ ہو, فَلْيَخُطْ خَطًّا تو لکیر کھینچ دے. لکیر کھینچ دے فائدہ کیا ہوگا, یہ سترا کا کام ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا, سترا کا کام کرے گا. ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَن مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, من مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ جو اس کے سامنے سے گزرے گا, یعنی نمازی کے سامنے سے جو گزرے گا تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. چونکہ سترا ہو گیا, لکیر کھینچ دی یا لاٹھی گاڑ دی ہے یا کوئی چیز رکھ دی سترے کے طور پر, تو اب سترے کے اوپر, سترے کے باہر آدمی کی جو نماز پڑھنے کی جو ایریا ہے, جو جگہ ہے, تین بازو کہہ لیجیے, 3 فٹ کہہ لیجیے, تو وہ جو زمین جو حصہ ہے اس کے اوپر سترا رکھا جاتا ہے. تو سترے کے اوپر سے اگر کوئی جا رہا ہے, آ رہا ہے, گزر رہا ہے, تو اس سے نمازی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, نمازی پر کوئی فرق نہیں پڑتا, سترے کے باہر سے گزر سکتے ہیں. لیکن اگر سترے کے اندر سے گزرے گا تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے, اس سے نماز خراب بھی ہوتی ہے, نماز متاثر ہوتی ہے, نماز کا ثواب جاتا ہے, نماز کے خشوع و خضوع میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو حدیث میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترا ضرور رکھے, سترے کی پابندی کرے. اخرجہ احمد و ابن ماجہ, اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے. وصححہ ابن حبان, اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ولم یصب من زعم انه مضطرب, اور وہ شخص ثواب کو نہیں پہنچ سکا, درستگی کو نہیں پہنچ سکا جو یہ کہے, من زعم جو یہ گمان کرے, جو یہ سوچے کہ انه مضطرب کی حدیث کیا ہے, مضطرب ہے, یعنی حدیث کی سند میں کمزوری ہے, حدیث کی سند کیا ہے, ضعیف ہے. بل ہوا حسن, بلکہ یہ روایت کیا ہے, امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, لیکن اس حدیث کو صحیح نہیں کہا ہے. البتہ وہ یہی مسئلہ بتاتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی کو سترا میں لاٹھی بھی نہ ملے اور کوئی چیز نہ ملے تو وہ لکیر کھینچ لے. وہ کیا کرے, لکیر کھینچ لے اور نماز پڑھے. سترا ضرور بنائے, اگر کوئی چیز نہ ملے تو نہ ملنے کی صورت میں لکیر کھینچ لے اور اسی کو سترا بنا لے اور پھر نماز پڑھے. یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے کہ سترا میں لکیر کھینچی جا سکتی ہے. سترا میں اگر لکڑی وغیرہ نہ ملے تو لکیر کھینچ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ موقف یہی ہے. اکثر علماء نے اس کو پسند بھی کیا ہے. البتہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں علماء کا شدید اختلاف ہے. متاخرین میں اور متقدمین میں دونوں قسم کے علماء کے درمیان یہ حدیث مختلف فی ہے. علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی کہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, کیونکہ حدیث کی سند کیا ہے, مضطرب ہے, حدیث کی سند ضعیف ہے, کمزور ہے. اور علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی کہ حدیث کیا ہے, حسن درجے کے, جیسے کہ یہاں پر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے بھی صراحت کی ہے, اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب میں صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو ذکر کیا اور صحیح قرار دیا ہے. تو علماء کا اس میں اختلاف ہے. تو حدیث کا مفہوم یہی سامنے نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ سترا ضرور رکھے. پہلی بات یہ معلوم کہ سترا ضرور رکھے. اگر اس کو وہ سترے کے لیے وہ چیز نہ ملے جو شریعت میں مطلوب ہے, سترا کا جو حکم دیا گیا ہے, سترا کیسا ہونا چاہیے, اگر اس طرح سترا نہ ملے جیسا کہ حکم ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ لاٹھی گاڑ کر کے سترا بنا لے, اور اگر وہ بھی نہ ملے تو لکیر کھینچ لے. ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے, ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں بڑی سہولت ہے, بڑی آسانی ہے, ہمارا دین بڑا آسان ہے. تو 2 باتیں یہاں پہ معلوم ہوئی. نمبر 1, نماز پڑھنے سے پہلے سترا رکھنا چاہیے, اور اگر سترے میں کوئی چیز نہ ہو تو لاٹھی کا بھی سترا بنا سکتے ہیں, یا لاٹھی بھی نہ ملے تو لکیر کھینچ کر کے بھی سترا بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.